بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مصلانا فإن الملائکۃ تتعظى مما يتعظى به الانس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے کسی بدبودار چیز کو کھایا پھر اس کو چاہیے کہ مسجد میں نہ آئے، اس کی بدبو سے، مثلا پیاز ہے، تھوم ہے، مولی ہے، تمباکو ہے، سگریٹ ہے، ان چیزوں کی بدبو سے مسجد کے احترام کے منافی ہیں۔ ان چیزوں کی بدبو سے ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے، کیونکہ ملائکہ کو ہر اس چیز سے اذیت پہنچتی ہے، کیونکہ وہ بھی حواس رکھتے ہیں۔ ہر اس چیز سے اذیت پہنچتی ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ ایک ضابطہ اس میں بتا دیا۔ اسی طرح مسجد کے احترام سے متعلق یہ تمام چیزیں اور شرائط ہیں کہ جنبی آدمی، اسی طرح عورت ماہواری کی حالت میں، اسی طرح کافر کفر کی حالت میں مسجد میں داخل نہ ہو۔ یہ تمام مسجد کے احترام سے متعلق ہیں یہ باتیں، اور اسی حدیث مبارکہ کے تناظر میں اسی طرح احترام اور چیز بھی ہے، مثلا گانے بجانے کے آلات بھی مسجد میں نہ لائے جائیں، بالخصوص جب گانا بجے مسجد کے اندر، یہ بھی شیطان کی آواز ہے، اور ملائکہ کا ماحول ہے پاکیزہ، وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی چاہیے۔ اسی طرح مسجد کے اندر دنیا کی باتیں اور شور شرابہ بھی نہیں کرنا چاہیے، مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مثلا دنیا کی باتیں کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ مسجد کے تقدس اور احترام کے خلاف ہے، قرآن مجید کے بھی خلاف ہے۔ پہلے آپ آیت سن چکے ہیں، بہت ساری مسجدوں کے سامنے وہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کی روح سے، آیت مبارکہ کی روشنی میں مسجد کے اندر دنیاوی معاملات، تجارت، لین دین بھی، دنیا کی باتیں، یہ سب چیزیں ممنوع ہیں، تو اس لیے یہ ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ فوراً سگریٹ پیتے ہیں، نسوار ہے، بدبو آ رہی ہے منہ سے، یا کپڑوں سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے پسینے کی، تو ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر مجبوری ہو تو وہ تو کوئی اور بات ہے، کپڑوں کی مجبوری بتا رہا ہوں، لیکن اگر منہ خراب ہو، بدبو آ رہی ہو، اس صورت میں صاف کر کے، پاک کر کے، مسواک استعمال کر کے، یا کوئی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو بدبو کو زائل کر دے، پھر مسجد میں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر یہ آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فتن کی 15 چیزیں ذکر فرمائی، ان میں سے 2 جملے یہ بھی آتے ہیں، ظہرت القینات فی المساجد، کہ گانے بجانے کے آلات مسجد میں آ جائیں گے۔ یہ موبائل جو ہے شتونگڑا، یہ مسجد کے اندر بولتا ہے، خاص طور پر جب گانے کی ٹون اس پر لگی ہوئی ہو، تو یہ ایک تو یہ گناہ ہوا، مسجد کی بے حرمتی ہوئی، اور جن لوگوں نے جو متقی پرہیزگار جو گانا نہیں سننا چاہتے، ان کے کانوں میں جب لگا تو اس کا گناہ بھی لگانے والے پر ہوگا۔ تو ہمیں ذرا خدا تعالیٰ کے گھر کا اس طرح تقدس اور احترام ملحوظ رکھنا چاہیے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، ہر وقت دہلی کی جامع مسجد میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے تھے، ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو ان کے زمانے میں جانوروں نے، یعنی کہ کبوتر نے بہت زیادہ مسجد کی چھت کو بیٹھ کر کے خراب کر دیا تھا۔ شاہ عبد القادر صاحب گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو ان کو رہنمائی ہوئی خواب کے دوران کہ مسجد کی چھت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، آپ اس کو صاف کیجئے۔ چنانچہ لوگوں سے کہہ کر خود بھی وہ حضرت شریک ہوئے اور بڑی سیڑھی لگائی، دہلی کی جامع مسجد کی بات ہے، تو وہ اس کو مسجد کے اوپر جو بیٹھی تھی وہ ساری کی ساری وہ پاک صاف کی، لوگوں نے بھی ساتھ جو ہے لگ کر ہاتھ بٹایا۔ تو یہ مسجد کے جتنے بھی جو احترام کی چیزیں ہیں، احترام کی باتیں ہیں، ان سب کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور مسجد کے تقدس کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھے، اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھے۔ تحیۃ المسجد کا یہ مطلب ہے کہ یہ مسجد کی تعظیم، احترام اور مسجد کو سلام ہے، ویلکم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔